یقیناً تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال سے بچنے کے لیے اسی کی پناہ میں آتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور تمام صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کے بندو، توحید الہی کو دل و دماغ، گفتار و کردار، طور طریقے اور قصد و ارادے میں خالص کر لینا قرآن کریم کا سب سے عظیم مقصد اور انبیاء و رسل علیہ السلام کی رسالت کی سب سے بڑی غرض و غایت ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے بعض ذرائع میں اس جانب تساہل برتا جا رہا ہے، چنانچہ یہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی محکم، ناقابل شک، غیر محتمل اور یقینی نصوص سے پھیر کر ایسے مشتبہ امور کی طرف دعوت دی جاتی ہے جو عقلی فلسفوں یا فلسفیانہ مشگافیوں پر مبنی ہیں، جن کی بنیاد کھوکھلی اور نتائج بے حد کمزور اور ضعیف ہیں، یا وہ موضوع اور ضعیف نصوص سے استدلال پر مبنی ہیں، یا محکم نصوص کی ایسی بے جا تعویلوں پر مبنی ہیں جو شریعت کے عظیم مقاصد اور عربی زبان کے متفقہ معانی و مفاہیم سے کوسوں دور ہیں۔ على الاستدلال بنصوص موضوعة أو ضعيفة أو مبنية على تحريف للنصوص المحكمة بتأويلات تأسفية منحرفة عن المقاصد الكبرى للإسلام وعن المعاني المتقنة للغة العربية۔ أيها المسلم، اے مسلمان بھائی، إن دعوت فلا تدع جب آپ دعا کریں تو صرف اللہ سے دعا کریں، وإذا سألت فلا تسأل جب آپ مانگیں تو اللہ سے مانگیں، جب آپ پناہ طلب کریں تو اسی بلند و برتر ذات سے طلب کریں۔ ہمارے خالق نے اپنے بندوں کو پکارتے ہوئے جو واضح بیان اور روشن تعلیم دی ہے، اس سے زیادہ واضح کوئی بیان و تعلیم ہو ہی نہیں سکتی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ مصائب و مشکلات اور آفتوں کو دور کرنے والے، ہمیں بے بہا نعمتیں عطا کرنے والے خالق و پروردگار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اے مسلمان بھائی، ہوش ادغان سے مدد طلب مت کریں، خواہ وہ نبی ہوں، انبیاء ہوں یا نیک لوگ ہوں۔ اسی طرح ان زندہ لوگوں سے بھی مدد طلب مت کریں جو آپ کے پاس موجود نہ ہوں، یا ان سے وہ چیزیں طلب نہ کریں جو ان کی طاقت سے باہر ہوں، بلکہ مصائب و آلات میں اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے صرف اسی سے مدد طلب کریں، اور جو آدمی مردوں وغیرہ کی طرف رجوع کرے گا وہ دائمی ہلاکت اور ہمیشہ رہنے والے عذاب سے دوچار ہوگا، جیسا کہ شیخ سنع اللہ حنفی نے بھی اسی طرح ہی فرمایا ہے۔ اور امام مقریزی شافعی کہتے ہیں کہ اور اول تا آخر تمام آسمانی کتابیں اس شرکیہ مذہب کو باطل ٹھہراتی ہیں، اس کی تردید کرتی ہیں، مشرکین کی مذمت کرتی ہیں، اور کھلے الفاظ میں مشرکین کو اللہ کا دشمن قرار دیتی ہیں۔ اللہ کے بندو،
بلند و بالا اور طاقت و قدرت سے متصف اللہ رب العزت کے اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام کامل اور واضح نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دینے میں اس قدر توانائی صرف کی کہ اس میں آپ کا کوئی نظیر ہی نہیں ملتا، ہاں کوئی کتنے ہی بلند و بالا مقام والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قطعی یقین پر مبنی تعلیم دی ہے کہ کسی بھی قسم کی دعا اور کسی بھی طرح کا کوئی وسیلہ سود مند نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پاسداری نہ کی جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا تھا، اے لڑکے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانا چاہتا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب مانگو اللہ ہی سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اسے امام احمد ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ یہ پوری امت کے لیے وصیت ہے، یہ پوری امت کے لیے وصیت ہے کہ دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو اور انسان اپنی غربت و مفلسی اور حاجت و ضرورت صرف اللہ رب العزت کے دربار میں ہی پیش کرے۔ میرے اسلامی بھائی، غیر اللہ کی عبادت سے بہت دور رہیے، کیونکہ یہ شرک ہے جو عبادت و اعمال کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ناکامی و نامرادی سے اللہ ہی کی پناہ ہے۔ اور دعا جو ہے یہ منافع اور خوشیوں کو طلب کرنے اور تنگدستی و مصیبتوں کے ازالے کے لیے درخواست کرنے کا نام ہے، اور دعا عبادت بھی ہے، جیسا کہ کتاب و سنت کے صریح دلائل اس پر موجود ہیں۔ اس لیے اللہ وحدہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی سے کسی بھی صورت دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور مدد میں عطا کرنے، طاقت و قوت دینے اور نصرت کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں، لہٰذا مدد صرف اللہ ہی سے طلب کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ لہٰذا اے اللہ کے بندے، اگر آپ کسی مردے سے مانگتے ہیں، کسی فوت شدگان سے مانگتے ہیں، یا اس سے کوئی مدد طلب کرتے ہیں، ہاں وہ کتنے ہی بلند مقام و مرتبے کا مالک ہی کیوں نہ ہو، مثال کے طور پر رزق طلب کرتے ہیں، یا اس سے بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں، یا کسی مصیبت کو دور کرنے یا نفع کے حصول کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ اسی طرح کسی زندہ انسان سے بھی کوئی ایسی چیز طلب کرنا جائز نہیں ہے جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، جس کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسی چیز صرف ایک اللہ ہی سے طلب کی جائے گی جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اے میرے اسلامی بھائی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس کے اس پیغام کو مضبوطی سے تھام لیجئے جسے آپ اپنی نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور ہر ایسی دعوت سے بچ کر رہیں جو دین کی اس مضبوط بنیاد کو کھوکھلا کر دے۔ اللہ کے بندو، اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہرور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء اور رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انحراف مت کریں۔ إياك نعبد وإياك نستعين واحذر من كل دعوة تزيف عليك هذا الأصل، تزيف عليك ذلك الأصل المتين من الدين. لا تسمع إلا لكتاب الله جل وعلا۔ اللہ کے بندو، صرف اللہ رب العزت کی کلام کی بات کو سنیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات کا لحاظ کریں، انہیں ملحوظ خاطر رکھیں۔
اللہ کے بندو، أردتم النجاة من كل مرهوب والفوز من كل اگر آپ ہر خوف سے نجات اور ہر پسندیدہ چیز سے بہراور ہونا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی تعلیمات اور تمام انبیاء اور رسول کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے انحراف مت کریں۔ اسلكوا مسلك الأنبياء انبیاء اور رسولوں کے راستے پر چلو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین حالت میں غزوہ بدر کے اندر اپنے رب سے مناجات اور آہوزاریاں کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے پروردگار نے ہمیں اس کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ نے تمہاری سن لی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو لگاتار چلتے ہوئے آئیں گے۔ اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد مسنون دعاؤں میں غور کرے گا تو وہ پائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کی ابتدا ان الفاظ سے کرتے تھے: اے ہمارے رب، یا اے اللہ، یا اے ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہر چیز کو قائم رکھنے والی ذات، اے جاہ و جلال اور عزت و شرف والی ذات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کرام سے کسی بھی موقع پر یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ مدد کی، یا رسول اللہ مدد کی صدا لگائی ہو، حالانکہ ان کے زمانہ میں ایسے متعدد واقعات رونما ہوئے تھے جن میں وہ سخت مصیبت اور بڑی بڑی آزمائشوں سے دوچار ہوئے تھے۔ لہٰذا اے مسلمان بھائی، ایسے خیالات و اوہام سے بچ جائیں جو عقلوں سے کھلواڑ اور افکار کو پراگندہ کرتے ہیں اور توحید کی سلامتی اور عقیدے کی صحت کو مخدوش کر دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھے کہ وہ نفع کے حصول یا اس سے نقصان کو دور کرنے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے، یا وہ اللہ کے سوا اس کی حاجت روائی کر سکتا ہے، تو اس نے اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان انہیں واسطہ بنا لیا جنہیں وہ پکارتا ہے اور ان سے فریاد کرتا ہے، اور اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھ دیا، صراط مستقیم سے بھٹک گیا اور ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا گرا، شرک اکبر کا مرتکب ہو چکا ہے جو کہ دائرہ اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ جن باتوں میں یہ اختلاف کر رہے ہیں یقیناً اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور حق کا منکر ہو۔ یہ موحدین کے امام ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس وقت ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، اسی جگہ آگے اللہ رب العالمین نے ان کا مقولہ نقل کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رب مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول بھی فرما، اے ہمارے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ایمانداروں کو حساب و کتاب قائم ہونے والے دن بخش دے۔ تو کیا ہم ان کے راستے پر نہ چلیں اور ان کے طریقے کو نہ اپنائیں تاکہ ہماری توحید محفوظ رہ سکے اور ہمارا عقیدہ درست رہ سکے؟ مسلمانوں، وہ لوگ جو ہمیں کتاب و سنت کے طریقے سے اور انبیاء اور رسول کے منہج سے پھیرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کی طرف رجوع کیوں کریں؟ ایسے الفاظ و کلمات کے چکر میں پڑھ کر جو یا تو خالص شرکیہ ہوتے ہیں یا نئی نئی من گھڑت دعاؤں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی و آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات میں ہی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، جو کہ ویسے ہی واضح اور جلی ہے جیسے دن کے اجالے میں سورج نمایاں ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ایوب ہیں، اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہیں تو فوراً اس ذات کی طرف سے جواب آ جاتا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب نے جب اپنے رب کو پکارا
کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، حالانکہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو اسے تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور اسے اس کے گھر والے دیے اور ان کے ساتھ اتنا ہی اپنی رحمت سے اور بھی دیا، اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ یونس علیہ السلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں اور سمندر کی گہرائی میں پھنس گئے ہیں، وہ عظمت والے پروردگار کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو انہیں بلند و برتر اور ہر چیز کی خبر رکھنے والی ذات کی مہربانی پا لیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلا گیا، بس خیال کیا کہ ہم اسے نہیں پکڑیں گے، پھر اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ یہ زکریا علیہ السلام ہے جو اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑ پڑتے تھے اور ہمیں امید اور ڈر سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ لہٰذا اللہ کے بندو، ہدایت کے راستے پہ چلو، اپنے خالق کے لیے اپنی توحید کی حفاظت کرو، اور ان لوگوں کی طرف میلان مت رکھو جو تمہیں ہلاکت و گمراہی کے دہانے تک پہنچا دے۔ اللہ کے بندے، کیسے تو اپنے خالق کی ہدایت و تعلیمات کو لازم نہیں پکڑتا جبکہ تجھے یقین بھی ہے کہ وہی ہر چیز کا خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے۔ لہٰذا اپنی توحید کو بچاؤ، اپنے رب کی تعظیم کرو، اپنے نبی اور رسول کے طریقے کو اختیار کرو، آپ عظیم اور کامل ترین کامیابی سے سرفراز ہو جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے، اور ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، صرف اور صرف اسی کی طرف رجوع کرو۔ بھلا ایسے شخص کی کامیابی کو دوام کیسے حاصل ہوگا جو اللہ کے علاوہ دوسرے سے مدد طلب کرتا ہے، مردوں سے فریادیں کرتا ہے، جو کہ خود اپنے اعمال کے مرہون منت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ ہے، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کو ہر بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے لیے ہمارے دین کی حفاظت فرما اور ہمیں توحید و سنت پر ثابت قدم رکھنا۔ اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا توحيدنا، اللهم وفقنا الى سنة نبينا اے اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق عطا فرما۔ واستغفر الله لي ولكم۔ اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی سنت کی طرف توفیق عطا فرما۔ اور میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں ہر گناہ سے، اور آپ بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، بہت زیادہ تعریفات۔ مسلمانوں، اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ملحوظ خاطر رکھو، اور یاد رکھو دعا عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ بأن يصرف الدعاء إلى الله جل وعلا، وأن تكون وسيلته هي ما أرشدنا به صلى الله عليه وسلم، وجاء في كتاب ربنا عز وجل من التوسل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة السديدة على التوحيد والسنة۔ آپ پر کوئی بھی مصیبت آئے یا آپ کو کسی بھی پریشانی کا سامنا ہو، آپ اپنے خالق کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر پورے اخلاص اور صدق دل سے ایک عاجز و درماندہ کی طرح دعا کریں، اس شخص کی طرح دعا کریں جو اپنے رب کے اس قول پر پورا یقین رکھتا ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے کس کی پکار کو جب وہ پکارے کون قبول کرتا ہے؟ کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ اور صحیح حدیث میں یہ وارد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جبکہ رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ مسلمانوں، اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بہتر نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔
اے اللہ درود و سلام نازل فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ اور قیامت تک احسان و بھلائی کے ساتھ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا و آخرت میں ہمیں بھلائی عطا فرما، اور اللہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ اے اللہ اپنے دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے عز و جلالت کے مالک، تو انہیں صحت و عافیت اور توفیق و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے دشمنوں اور تمام مسلم ممالک کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں۔ اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بارش سے سیراب کر دے۔ اے اللہ رحمت کی بارش کا نزول فرما۔ اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما۔ اے اللہ اپنا عظیم فضل و کرم فرما۔ اللهم بالعباد من اللأواء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فأغث ديار المسلمين. اللهم أغث ديار المسلمين بالغيث النافع. اے اللہ نفع مند بارش سے تمام مسلمانوں کے علاقوں کو سیراب کر دے۔ اذكروا الله ذكرا كثيرا. اللہ کے بندو وسبحوه کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ اور اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ہماری آخری پکار یہ ہے کہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے پروردگار کے لیے۔